کسی کوئی آدمی اگر انتقال کر جائے تو اس کی تعزیت کا شرعی طریقہ کار کیا ہے؟ چنانچہ تعزیت کا شرعی طریقہ در مختار میں ہے، لا بأس بالجلوس لہا فی غیر مسجد ثلاثت ایام واولها افضل وتکرہ بعدها الا لغائب۔ اس طریقے کی عبارت باب الجنائز کتاب در مختار ما شامی باب الجنائز جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 604 پر نقل کیا ہے۔ اب اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن تک تعزیت کے لیے مسجد کے علاوہ کسی مقام پر بیٹھنا جائز ہے، البتہ پہلے دن زیادہ افضل ہے، اور 3 دن کے بعد تعزیت کرنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص غائب ہو یا کسی کو 3 دن کے بعد پتہ چلے تو اس کے لیے 3 دن کے بعد بھی جائز ہے، اور تعزیت ان الفاظ میں کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اور صبر دے اور آپ کی میت کی مغفرت کرے۔ عام دعا میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے، البتہ اس خاص موقع پر ہاتھ اٹھانے اور دعا کرنے کا ذکر کسی روایت سے ثابت نہیں ملتا ہے۔ اسی طرح 3 دن تک میت کے گھر میں کھانا اور دعوت مکروہ ہے، بلکہ محلہ داروں اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ میت کے گھر والوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے، لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر گھر میں اپنے لیے اور باہر دور سے آنے والا جو مہمان وغیرہ ہوتا ہے، جو میت کے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، تو باہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا کھلانا جائز ہے، لیکن 3 دن تک دعوت عام چاہے وہ ایصال ثواب کے لیے ہو وہ مکروہ ہے، جیسے کہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ولا یباح اتخاذ الضیافہ ثلاثۃ ایام، یہ فتاوی عالمگیریہ کی عبارت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178، اور تحتاوی علی مراقی الفلاح کے اندر ہے، شرح نور الایضاح میں، ویکرہ الضیافہ من اہل المیت لانہا شرعت فی السرور لا فی الشرور۔ اس طریقے کی عبارت تحتاوی علی مراقی الفلاح صفحہ 339 پر نقل کیا گیا ہے۔ فتاوی بزازیہ میں ہے، یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الی المقبرہ۔ یہ تحتاوی یہ عبارت جو ہے تحتاوی شرح مراقی الفلاح کے اندر جو ہے نقل کی گئی ہے بزازیہ کے حوالے سے صفحہ نمبر 339 پر۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ کیا جاتا ہے رسم و رواج، اس کا شرعاً ثبوت نہیں ہے، اس لیے رسم و رواج تیجا چالیسواں وغیرہ یہ کرنا مناسب بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میت کے لیے حقہ وغیرہ لگانا یا گپ شپ لگانا یا تعزیت کے مقام پر اس طریقے سے جا کر کے وہاں ہنسی یا ٹھٹھا کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 603 پر نقل کیا ہے۔ اس طریقے سے جامعہ دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی کی ویب سائٹ پر یہ فتویٰ ہے، فتویٰ نمبر 01/224 پر جو ہے اس کو نقل کیا ہے، دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی کی ویب سائٹ پر ہے، آپ اس فتوے کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔